بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مالک بن دینار کے ساتھ بصرہ میں سفر کر رہا تھا۔ ایک عالی شان محل سے گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور وہاں ایک نوبیٹھا نوجوان معماروں کو نصیحت کر رہا تھا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ کس کام میں پھنس رہا ہے؟ اس کو تعمیر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میری طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس نوجوان کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جکڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل پڑے، اس نوجوان کے پاس چلے۔ حضرت جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اور سلام کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ نوجوان مالک بن دینار سے واقف تھا، ان کو پہچان نہیں پایا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک بن دینار نے فرمایا، تم نے اپنے اس مقام پر کس قدر پیسہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار نے فرمایا کہ اگر تم اس 1,00,000 درہم کو مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مقام کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اس میں تمہارے لیے بہت سی نعمت ہوں گی۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارم مشک سے بنا ہوگا، جس کی خوشبو مہکتی ہوگی۔ وہ کبھی نہ ہوگی، وہ کبھی پرانا نہ ہوگا اور نہ ٹوٹے گا۔ معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بنائے گئے۔ نوجوان نے مالک بن دینار سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، اور صبح تشریف لائیں اور میں اپنی عرض کروں گا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ صبح حضرت مالک بن دینار کے ساتھ چل پڑے اور اس نوجوان کے لیے گئے، اور وہ نوجوان اپنے دروازے کے سامنے بیٹھا انتظار کر رہا تھا حضرت مالک بن دینار کا۔ اس نے حضرت مالک بن دینار کو دیکھا اور خوش ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اب مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس نوجوان نسل نے کہا، آپ کل وعدہ پورا کریں گے؟ پھر مالک بن دینار نے ایک پرچے پر بسم اللہ لکھا اور کہا کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا جس کے صفات اوپر دی گئی ہیں، اور پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے گئے۔ اور جعفر بن سلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سارے درہم مالک بن دینار نے فقیروں میں تقسیم کر دیے، اور ان کے پاس اتنا بھی نہ تھا، اتنے درہم نہ تھے کہ وہ شام کا کھانا خود کھا سکتے تھے۔ اس واقعہ کو 40 دن گزرنے کے بعد ان کو وہی پرچہ جو انہوں نے اس نوجوان کو دیا تھا مسجد میں ملا، جس میں لکھا تھا کہ مالک بن دینار جس شخص سے آپ نے وعدہ کیا تھا محل کا، وہ اس کو دے دیا گیا ہے۔ سلمان بن جعفر فرماتے ہیں، ہم صبح اس شخص کے گھر کے پاس گئے تو ادھر سیاہی کا نشان تھا جو کہ سوگ کی علامت تھی۔ اس گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کوئی شخص فوت ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا تو بتایا گیا کہ وہی نوجوان کل وفات پا گیا ہے۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ اس کو غسل کس نے دیا ہے؟ اس غسل دینے والے کو بلایا گیا، اور مالک بن دینار نے اس غسل دینے والے سے پوچھا کہ اس شخص نے تمہیں کوئی بات بتائی؟ تو غسل
دینے والے نے بتایا کہ اس شخص نے مجھے کہا تھا جب مجھے غسل دینے لگو اور کفن پہنانے لگو تو ایک پرچہ اس نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، اور مالک بن دینار نے وہی پرچہ اس کو نکال کر دیا۔ اس کفن پہنانے والے نے کہا کہ مہربانی کر کے ایک پرچہ مجھے دے دیجئے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ وقت اب گزر گیا ہے۔ اور مالک بن دینار جب بھی اس نوجوان کو یاد کرتے تو رو پڑتے تھے۔ اس لیے اللہ ہمیں اچھی امید آئیے، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو سبسکرائب والے بٹن کو ضرور کلک کیجئے اور ہڈی والے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر سانسوں نے وفا دی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔